ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہیموفیلیا کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ۔ ہیماٹولوجسٹ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، خود ڈاکٹر ہی ہیں، لیکن بلڈ ڈیزیزز کو یا بلڈ ڈس آرڈرز کو یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب جو کہ کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، بات ہو رہی تھی ہیموفیلیا کے حوالے سے، اور ہیموفیلیا سے ملتی جلتی جو آپ نے پرابلمس بتائی ہیں اس کو بھی اب ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہیموفیلیا آپ نے کہا پیدائشی طور پہ چل رہا ہے خاندان میں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور فیکٹرز ہیں یا کوئی اور ریزنز ہیں جو کہ ایک انسان کو ہیموفیلیا کا مریض بنا سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب کتابی طور پہ تو جی ہاں، ایک آدمی جو کہ نارمل فیکٹرز کے ساتھ پیدا ہو اس کے اندر بھی ہیموفیلیا کی طرح کے سمٹمز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، انہیبیٹرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں جو کہ ایکوائرڈ ہیموفیلیا کہلاتا ہے، مگر بہت ہی کم، بہت ہی۔ اچھا، اگر کسی کی فیملی میں ہیموفیلیا ہے تو کیا ڈیورنگ دا پریگننسی اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ اور کس وقت پہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ 13، 14، 15 ہفتے کی پریگننسی پہ، 13، 14 ہفتے کی پریگننسی پہ اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے، ہیموفیلیا میں آپ نے کہا کہ سمٹم یہ ہے کہ اگر کہیں چوٹ لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے تو خون بہتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی علامت ہے اس کی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہماری پریکٹس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اب تک 12-15 سال سے، کہ بچوں کی موسٹلی جس وقت مسلمانی ہوتی ہے، ختنہ ہوتی ہے، اس وقت ان کی اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کو جب ٹیسٹ کیا جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ہیموفیلیا ہے۔ دوسرا، جن میں کچھ کم نوعیت کا ہوتا ہے ان کی اس وقت تو مسلمانی کے ٹائم پہ یا ختنہ کے ٹائم پہ تو ان کی نہیں ہوتی بلیڈنگ، مگر جب دانت وغیرہ گرتے ہیں یا اللہ نہ کرے بچوں کے جب وہ کرالنگ شروع کرتے ہیں، گھٹنا چلتے ہیں، تو ان کے دونوں گھٹنے جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں اور ہاتھ سوج جاتے ہیں، خاص طور پہ گھٹنے سوج جاتے ہیں، ان میں خون جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جس سے موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر یہ مریض ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس وقت تشخیص ہو پاتی ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے۔ اچھا، یہ جینڈر کو کوئی ڈفرینس اس میں، لڑکے لڑکی کا، مرد عورت کا؟ ہیموفیلیا اے اور بی جو بیماریاں ہیں یہ آلموسٹ آلویز تقریباً ہمیشہ لڑکوں میں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ یہ ایکس کروموزوم پہ ہوتی ہے، اور لڑکوں کے پاس صرف ایک ایکس کروموزوم ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ لڑکیوں کے پاس 2 ایکس کروموزوم ہوتے ہیں، لڑکے کا ایک ایکس ہوتا ہے اور ایک وائی ہوتا ہے۔ تو یہ ایکس کروموزوم کی بیماری ہے، تو وہ اس کے پاس اگر ڈیفیکٹڈ ہے تو وہ نہیں بنا رہا ہوتا۔ لڑکی کے پاس 50% فیکٹر بن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دوسرا ایکس کروموزوم کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہیموفیلیا کی وجہ سے طلاق بھی ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں، مطلب ہمارے معاشرے میں یہ مسائل تو ہیں کہ آج کل اگر میری تعلقات میں جی کسی کی بچوں کو پیلیا ہوا تو خاتون کہہ رہی جی ان کے اس لڑکی کے پاس تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیلیا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو مطلب وہ بڑا فزیولوجیکل ہے، میاں بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے تو تھوڑا بہت پیلیا تو ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ اسٹگمائزیشن جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے معاشرے میں۔ نہیں تو ہیموفیلیا کیسے کیا تعلق؟ شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے تو اس کو قبول لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں درست تشخیص ہی نہیں ہوتی ہمارے مریض، جو خون بہنے والا ہے اس کو ہیموفیلیا کہہ دیا جاتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے کہا سوری قطع کلامی معاف، کہ یہ لڑکوں میں ہے کتنے پرسنٹ؟ 90%، 95%، 99%؟ اگر ہیموفیلیا کے 100 مریض ہیں تو 99% لڑکے ہوتے ہیں۔ لڑکے، تو پھر عورت کو کیوں طلاق دے دیتے ہیں بھائی؟ جو ہے تو مردوں میں۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ اس کا ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ مدر از اے کیریئر، سو سن ول گیٹ دا ڈیزیز، دا سن گیٹ دا ایکس کروموزوم فرام دا مدر اینڈ فادر از ناٹ اے کیریئر۔ مگر اس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر تو ہم لوگ یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی مشکل یا پریشانی آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاری صاحب، میرے خیال میں ڈاکٹر انصاری صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ڈاکٹر انصاری بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی ڈسکشن سن رہا ہوں، اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ جی جی، آپ سوری قطع کلامی معاف، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں گے جناب؟ جی ہاں، تو مڈل ایسٹ میں خاص طور سعودی عرب میں شادی سے پہلے وہاں ایک آرڈیننس پاس ہو چکا ہے کہ 5 ڈیزیز سے انویسٹیگیٹ سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، جس میں ایک یہ بھی ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تھیلیسیمیا ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، اور ایک اور ڈیزیز ہے۔ تو کیا پاکستان میں یہ آرڈیننس نہیں پاس ہو سکتا یا کوئی ایسا قانون نہیں پاس ہو سکتا کہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک یہ آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں لا سکتے؟ بالکل ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، لیکن یہی میرا سجیشن ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا فورم میں پاس ہو جائے آرڈیننس یا قانون، جی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح سے پہلے یہ چیزیں آپ کو
ٹیسٹ کر کے ثابت کرنی ہوگی کہ آپ کی ڈیزیز آپ کے اندر نہیں ہے. نا ڈاکٹر انصاری بات کریں نا؟ جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر انصاری صاحب ہیں ہمارے بہت ریگولر ویور کالر ہیں. جناب کیا کہیں گے اس بات؟ ہماری برادری کے ہیں مگر میں ان سے کچھ ڈاکٹر انصاری ہوئے تو پھر ہماری برادری کے ڈاکٹر بھی ہیں انصاری بھی ہیں. ان سے کچھ اختلافات ہیں مجھے. بالکل شادی سے پہلے ٹیسٹ ہونے چاہیے مگر شادی سے پہلے کس اوکیجن پر؟ اس وقت ایک بل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, میں اس کمیٹی میں ہوں اور میں نے بھی ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اس بل کے اوپر کہ نکاح نامے کے بجائے ہمیں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ NIC میں اس بل پاس کرنا چاہیے کہ NIC میں تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس مینشن کیا جائے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت یہاں پہ سمجھانا. ابھی شاید ایک کالر کا بھی اس کے اوپر سوال آیا تھا کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں آپس کو کوئی کزن تو نہیں ہے؟ ہاں, ان کے آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تھیلیسیمیا لال خون کے جو خلیے ہیں ان کی بیماری ہے. لال خون کا کام ہوتا ہے جسم میں توانائی پہنچانا, آکسیجن پہنچانا, خوراک پہنچانا دماغ سے لے کے ناخن تک پورے جسم کو. اور اگر لال خون نہیں ہوگا تو توانائی نہیں پہنچے گی, ہیموگلوبن کم ہوگا تو سانس اکھڑے گی اور زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, آپ کو اوپر سے لال خون ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مگر تھیلیسیمیا کے مریض جو تھیلیسیمیا کے مرض کا خون بہنے سے یا زیادہ خون بہنے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اس میں صرف خون کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خون ڈالا جاتا ہے لال خون. جبکہ ہیموفیلیا اس میں خون جمانے کے ذرات فیکٹر 8 کم ہوتے ہیں اور اس میں ہیموگلوبن بالکل نارمل ہوتا ہے اگر خون کہیں سے نہیں بہ رہا تو. ہیموگلوبن, پلیٹلیٹ, WC, BC کاؤنٹ سب تینوں بالکل نارمل ہوتے ہیں. بلکہ خون جمانے کے جو ذرات ہیں ان کے کم ہونے کی وجہ سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور ان میں فیکٹر 8 چیک کیا جاتا ہے, فیکٹر 9 چیک کیا جاتا ہے یا دوسرے جو ریئر فیکٹرز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے. تیسری جو انصاری صاحب نے کہا کہ انہیریٹنس, کیونکہ تھیلیسیمیا میں ماں اور باپ دونوں میں ہوگی بیماری تو بچے کو لگے گی, تو اس لیے شادی سے پہلے اس کی اسکریننگ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادیوں کے وقت اس طرح کی بات کرنا ممکن نہیں ہے, ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے, ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم جب رشتہ لے کے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے کہ نہیں, نکاح نامے پہ تھیلیسیمیا نہیں. لڑکے والے تو کہہ دیں گے, لڑکی والے تو اللہ معاف کرے بیچارے وہ تو ویسے ہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, آج کل تو بیچارے کچھ لڑکے بھی مظلوم چل رہے ہیں بہرحال. اچھا, پتہ نہیں یہ مظلوم کہاں ہے. عموماً جو ہمارے یہاں زیادہ تر دیکھیں, لڑکے کو بکرے کی طرح دیکھنے کوئی نہیں آتا, لڑکیوں کو سب بکری کی طرح دیکھنے جاتے ہیں, یہ مانے یا نہ مانے. صحیح, ٹھیک ہے نا. لڑکا دیکھا ہے کہ ہر ہفتے لوگ آ رہے ہوں اور وہ سموسے لے کے اور چائے کی ٹرے لے کے آ رہا ہوں, لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں نا, یہ ہیوملیشن ہے. تو اینی ویز اقرا صاحبہ ہیں, مزید باتیں کریں گے آپ کے اس ٹیسٹ کے والے سے بھی. اقرا صاحبہ کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم اقرا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جناب. میں نے صبح بھی سر کا شو سنا تھا تو ایک کویسچن اس وقت پوچھنا چاہ رہی تھی اور صبح میری کال نہیں لگی تو میں وہ کویسچن پوچھنا چاہ رہی تھی. جیسے ہم لوگ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کے بلڈ کے 3 پورشنز کیے جائیں گے. پلازما ایک پیشنٹ کو لگایا جائے گا جس کو پلازما کی ضرورت ہے, RBC ایک کو لگائے جاتے ہیں, پلیٹلیٹس الگ پیشنٹ کو لگائے جاتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیا ہیموفیلیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے صبح بتایا تھا کہ ایک جو انجیکشن ہوتا ہے وہ 9,000 روپیز کا ہوتا ہے, 3 انجیکشن لگانے ہوتے ہیں نا ویک, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم فیکٹر 8 بلڈ میں سے نکال کے لگا دیں؟ ہم لوگ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو جو بندا جس کے اندر RBC کی کمی ہے, پلیٹلیٹ کی کمی ہے, اس میں فیکٹر 8 کی کمی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, فیکٹر 8 اکیلے نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے, آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر ثاقب انصاری موجود ہیں اور بات کریں گے کیا ہیموفیلیا کا ٹیسٹ بھی شادی سے پہلے کروانا چاہیے, ضرورت ہے نہیں ہے, اور ہیموفیلیا کا علاج کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک انسان نارمل زندگی گزار سکتا ہے. ساری باتیں کریں گے لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.